ایک بندہ مومن کے لیے ایک مخلص اور اللہ کے محب انسان کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا پر رحمت اور پر برکت مہینہ آ رہا ہے۔ بڑا ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے، بڑی ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے تازگی نصیب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک تجدید ایمان کا مہینہ ہے، ذہنی شعور کا مہینہ ہے اور روحانی طور پہ تازہ دم ہونے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے لوگو قد جاءکم شہر رمضان، اے لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یغنیکم اللہ فیہ، اس کی برکتیں کچھ اس انداز سے نازل ہوں گی تم لوگوں پہ کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں غنی کر دے گا۔ فینزل الرحمہ، اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرے گا۔ ویحط الخطایا، اور اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور نبی اسلام نے اس سے بھی عمدہ بات فرمائی، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان جہاں بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں دعاؤں کی قبولیت کا ایک سنہرا موسم بھی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک سنہرا اللہ نے ہمیں موقع بھی فراہم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اور تمہارے لیے عبادات کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پروٹوکول دیا اس مہینے کو کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تمہارے لیے ایک سما باندھا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو، اور اس سے اگلی بات سننا اور اپنے کلیجے کو ٹھارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اللہ تمہارے دل میں عبادت کا شوق دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل میں عبادت کی تڑپ کو دیکھتا ہے، عبادت کی جستجو کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں خلوص کو دیکھتا ہے۔ لہذا کرنا کیا ہے، فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ تم بھی اپنے دل میں عبادت کا زیادہ زیادہ شوق پیدا کرو اور اللہ کے پرخلوص بندے بنو۔ یہ دل میں چاہت ہو، دل میں تڑپ ہو اور جستجو ہو کہ میں نے اس رمضان سب سے زیادہ اللہ سے شاباش لینی ہے، میں نے اس رمضان سب سے زیادہ اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ بننا ہے۔ یہ جو تڑپ جس بندے کے دل میں ہوگی، اللہ اس کو آگے بڑھ کے ویلکم کریں گے۔ تو کہے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ رب العزت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول کے کہیں گے، اہلاً و سہلاً مرحباً یا عبدی، میرے بندے خوش آمدید۔ اور جس بندے کو یہ اعزاز ملے، یہ شرف ملے، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مبارک مہینے میں
اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا نا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ جو شخص فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، کہ دن رات رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور اس شخص کے نصیبے میں ایک بوند اور ایک قطرہ بھی نہ آئے، اس سے بڑا بد نصیب کون سا ہے؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں آنا اور نصیب ہونا، یہ بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3925، وہ روایت کرتے ہیں نبی اسلام کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوئے، حدیث بڑی مشہور ہے، ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سنائے دیتے ہیں۔ دو لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، مسلمان ہوئے بیک وقت، ایک ان میں زیادہ محنت کرنے والا عبادت میں، اور دوسرا اس کی نسبت کم محنت کرتا تھا۔ جو زیادہ محنت کرتا تھا نا، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا شخص 1 سال بعد فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دونوں شخص دکھائے گئے، اور سنیریو کچھ اس انداز سے ہے کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک شخص جنت میں سے باہر نکلتا ہے، اور جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا تھا اس کو کہتا ہے ویلکم، آجا جنت میں پہلا نمبر تیرا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا، جو عبادات میں زیادہ محنت بھی کرتا تھا، اس کو کہا گیا آجا اب تیری باری ہے، اور وہ شخص میری طرف آیا، طلحہ کہتے ہیں، اور مجھے کہنے لگا جاؤ تم چلے جو تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ کہتے ہیں یہ خواب میں نے صبح لوگوں کو بیان کیا، لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ ایک شخص جو کہ شہید ہو رہا ہے اور 1 سال پہلے وہ جنت میں دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے، اور جو شخص فوت ہوا ہے وہ بھی 1 سال بعد وہ جنت میں پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ شخص جو پہلے نمبر پہ جنت میں جا رہا ہے کیا 1 سال ایکسٹرا زندہ نہیں رہا؟ جی یا رسول اللہ رہا ہے۔ فرمایا وادرک رمضان فصام فصلى بعدہ کذا وکذا، اس کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ آیا، اس نے روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی، ایک رمضان ایکسٹرا ہونے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ تو رمضان کا زندگی میں آنا یہ کتنی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اور آپ نے جملہ بولا حدیث کی اینڈنگ میں، نوٹ کری ذرا، فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں بندوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک رمضان ایکسٹرا آیا۔ تو رمضان کا زندگی میں آنا بڑی خوش بختی کی علامت ہے، بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سعادت مندی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں رک کے رمضان کی آمد ہے، رمضان سے پہلے کچھ تیاری بھی لازمی ہے۔ میں اور آپ کون سے ایسے امور ہیں کہ جو اس مہمان کی آمد سے پہلے کر لیں تاکہ ہمارا یہ رمضان بڑا ہی خوبصورت گزرے، ہمارا یہ رمضان بڑا ہی ایفیکٹو گزرے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ہم مقربین اور صالحین میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے چند ضروری نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رمضان کی آمد سے پہلے جو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کے حصول کی دعا کر اپنے رب سے کہ میری زندگی میں، میرے نصیب میں رمضان کی رونقیں اور برکتیں آ جائیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ تراویحیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، آپ کے ساتھ سحریاں افطاریاں ہوتی تھیں، اس سال وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے یہاں رک کے دعا کر ان کے لیے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ جتنے ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ اگر یہاں ہوتے تو سحریاں افطاریاں ہوتی، تراویحاں اور قیام ہوتا، بڑی رونقیں ہوتی۔ یا اللہ وہ دنیا میں نہیں ہے تو جنت میں ان کی سحریاں افطاریاں کو بندوبست فرما۔ اگلی بات تو اللہ سے دعا کر یا اللہ یہ رمضان اور اس کی خوشیاں میرے نصیب میں کر دے،
یا اللہ اگر میری تقدیر میں موت لکھی جا چکی اور میرا دانا پانی اٹھا لیا گیا اور میری زندگی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں، تھوڑی سی مہلت دے دے، رمضان سے مل لینے دے، اس رمضان کی رونقیں ہمارے نصیبے میں کر دے، اس رمضان کی رحمتیں اور برکتیں میرے مقدر میں کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تیرے نبی نے کہا تھا کہ صلہ رحمی سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ یا اللہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور زندگی میں کسی لمحے میں نے صلہ رحمی کا مضبوط بندھن قائم کیا ہو، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس رمضان کی رونقیں میرے نصیبے میں کر دے۔ یہ دعا کر اپنے رب سے، ابھی سے یہ دعا اپنی زبان پہ لے کے آ اور دن رات تر کر اپنی زبان کو اس دعا سے، اور دعا کے کلمات سن لو، اللہم سلم لی رمضان، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ یا اللہ اس رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور اس مہینے میں میری تمام عبادات کو قبول فرما۔ اس انداز سے دعا کر۔ اور اگلی بات، دعا ختم نہیں ہوئی، سیکنڈ سٹیپ، اگر رمضان تیرے نصیبے میں ہے، یا اللہ رمضان میرے مقدر میں ہے، تو دوسری بات، اس پورے رمضان اللہ مجھے صحت و تندرستی سے نوازنا۔ یا اللہ یہ نہ ہو کہ لوگ تو برکتیں سمیٹتے رہیں، لوگ تو تیری رحمتیں لوٹتے رہیں، لوگ تو سجدے میں گر گر کر تجھے مناتے رہیں، اور میں بستر بیماری پہ پڑا ہوں اور میں تڑپتا رہوں، میں سسکتا رہوں۔ ایسا نہ ہو یا اللہ، مجھے بھی تیری رحمتیں لوٹنی ہیں، مجھے بھی تیری برکتیں اپنی جولی میں سمیٹ رہی ہیں، مجھے بھی سجدے میں گر کے تجھے منانا ہے اور تجھے راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کے گناہ بخشوانے ہیں۔ یا اللہ میری دعا ہے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ میرے اور میرے سمیت تمام مسلمانوں کے نصیب میں یہ چیز کر دے کہ پورے رمضان صحت و تندرستی نصیب فرما۔ اگر بیماری ہے تو ایسی شفا دے، لا یغادر سقما، جو ایسی شفا جو جسم سے بیماری کے اثرات کو کریت کے نکال دے۔ تیسری بات، اگر صحت و تندرستی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو تیسری دعا یہ کر اللہ سے کہ یا اللہ اس رمضان ہر قسم کی آسانیاں مجھ پہ فرما۔ یہ نہ ہو کہ مشکلات آن پڑیں، یہ نہ ہو کہ کام کے برڈن آن پڑیں، تراویح تو دور کی بات ہے، میں فرض نماز بھی چھوڑ دوں، اتنی مشکلات آن پڑیں۔ یا اللہ آسانیاں فرما، اور اس دعا کو اپنی زبان پہ لے کے آ، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ کوئی آسانی نہیں ہے، آسانی وہ ہے جو تو آسانی کر دے۔ میری دعا اور التجا ہے اس رمضان جہاں زندگی دے، صحت دے، وہاں ہر قسم کی آسانیاں اور آسائشیں بھی دے، تاکہ عبادت کرنے کا مزہ تو ہے۔ یہ کیا ہو کہ تراویح میں کھڑا ہے اور ٹینشن پڑی ہوئی ہے، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، یہ تو کوئی مزہ تو نہ ہوا۔ مزہ یہ ہے کہ بالکل بے فکر اور جناب جو ہے وہ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہو کے انسان جم کے اللہ کی عبادت کرے، مزہ تو یہ رمضان کا۔ اور چوتھی بات دعا میں، یا اللہ اگر زندگی بھی ہے، اور بڑی بات کرنے جا رہا ہوں توجہ سے ذرا، زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، تو تیسری چیز، چوتھی چیز اللہ یہ مانگتا ہوں کہ اس رمضان عبادت کی توفیق بھی دینا۔ یہ نہ ہو کہ زندگی بھی ہو، صحت بھی ہو، آسانیاں بھی ہوں اور موڈ نہ بن رہا ہو، سستی آ رہی ہو، کاہلی پیدا ہو رہی ہو، تراویح پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، سنتیں پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو فائدہ کیا؟ دعا کر اپنی زبان سے، آج ہی دعا اپنی زبان پہ لیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ میری مدد کر، تیری عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، اور عبادت ایسی و حسن عبادتک، خوبصورت عبادت کروں۔ یہ دعا اپنی زبان پہ لا۔ اللہ کی قسم، طالب علم تیرے سامنے کھڑا ہے، میرے علم کے مطابق اللہ سے توفیق مانگنے کی اس سے بڑی دعا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ دعا اپنی زبان پہ لا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن عبادت۔ یہ دعا کا چیپٹر مکمل ہوا۔
پہلا کام ہم نے کرنا ہے دعا رب سے، دن رات جوڑیاں پھیلا اپنے رب کے سامنے، دن رات اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا، دن رات اللہ کے سامنے گر کے اللہ کو منا۔ یہ موسم ہے اللہ کو منانے کا، یہ موسم ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ رمضان کی برکتیں اپنے نصیبے میں جتنی کر لے اتنی ہی کم ہے۔ اور اگلی بات، دوسرے نمبر پہ جو انتہائی ضروری بات ہے رمضان سے پہلے اپنے اعمال کو، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ ہر کام، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ 100 باتوں کی ایک بات کروں آپ کے سامنے، عمل قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ کے لیے عمل تم نے نہ کیا تو قبول کیسے ہوگا؟ فائدہ کیا تمہیں رمضان میں عبادت کرنے کا؟ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحت النیہ۔ وہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل، بندے کے کام اچھے ہونا تو دل بھی اچھا رہتا ہے، وصلاح القلب بصحت النیہ، اور جب بندے کی سوچ اچھی ہونا تو پھر دل بھی نیک رہتا ہے۔ اپنی سوچ کا زاویہ درست کر، اپنی سوچ بہتر کر، اپنے رب کی رضا کے لیے ہر عمل کر۔ حذیفہ بن قتادہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا ثلاث خصال ان کن فیک لم ينزل من السماء خیرا الا کان لک فیہ نصیب۔ اگر 3 خوبیاں تیرے اندر ہیں نا تو خوش ہو جا، آسمان سے جب بھی اللہ خیر اتارے گا نا تیرا حصہ اس میں ضرور ہوگا۔ 3 خوبیاں اگر تیرے اندر ہیں، کون کون سی؟ پہلی چیز ان یکون عملک للہ، تیرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، تیرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو پروٹوکول، جو رویہ تو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہ عزت دوسروں کو بھی دینا سیکھ، یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری وہ بات کہتے ہیں وَهَذِهِ الْكَسْرَةُ تَحَرِّ فِيهَا مَا قَدَرْتَ، کسی مسلمان بندے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی تو کر سکتا ہے نا تو ضرور کر، کسی کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی فائدہ تو کر سکتا ہے تو ضرور کر۔ یہ 3 خوبیاں اگر تیرے اندر موجود ہیں، آسمان سے جب بھی خیر اترے گی خوش ہو جا، تیرا حصہ لازمی ہوگا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، کتنے عمل ایسے ہیں ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ ورب عمل کبیر تصورہ النیہ، اور کتنے ہی اعمال ہوتے بڑے بڑے ہیں لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی، اجر بہت تھوڑا ملتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کرنا سیکھ، اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے لیے کرنا سیکھ۔ اور ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں تجھے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس نسخے کو آج سے شروع کر۔ مقبول فرماتے ہیں ما اخلص عبد للہ قط 40 یوما الا ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانی۔ توجہ سے سننا، بڑا قیمتی نسخہ ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ 40 دن تک اپنے آپ کو پابند رکھ لینا کہ میں نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، ریاکاری کا شبہ تک نہیں آنا چاہیے 40 دن تک، ویسے تو پوری زندگی رکھنا چاہیے لیکن ایک مجرد نسخہ دے رہے ہیں، 40 دن تک اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہر عمل اللہ کے لیے، الا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبی علی لسانی، اللہ اس بندے کے دل اور زبان سے حکمتوں کو جاری کر دیتے ہیں۔ 40 دن کے بعد تیرے منہ سے اتنی اچھی اچھی باتیں نکل رہی ہوں گی، تجھے خود یقین نہیں ہوگا میں باتیں کر رہا ہوں، تجھے خود یقین نہیں ہوگا میرے دل میں اتنا یقین، اتنا اطمینان اور اتنا سکون کیسے ہے۔ یہ چیز تب پیدا ہوگی جب تیرے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، جب تیرے اعمال اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا آخری بات اس حوالے سے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له به خالصا وابتغي به وجهه، اللہ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اگر ریاکاری ہے تیرا عمل اللہ کو قبول نہیں، چاہے 8 نہیں تو 40 رکھتے تراویح پڑھ، اللہ کو منظور نہیں، قبول نہیں۔ کیوں؟ چاہے 2 رکھتے تراویح پڑھ لینا، اللہ وہ بھی قبول کر لے گا اگر اللہ کے لیے پڑھی ہوں۔ اس لیے عمل میں اخلاص، 2 باتیں ہوں گی، یاد رکھنے آپ لوگ ہیں۔ پہلی چیز دعا کرنی، دوسری چیز اللہ کے لیے عمل، تیسری چیز یہاں نوٹ کر، رمضان میں انٹرنس سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر۔ کیوں؟
آپ کسی بندے کو 50 کلو کا 60 کلو کا وزن اٹھا دیں اور کہیں آپ دوڑ کی طرح دکھاؤ ہمیں، تیری پرفارمنس بھی اچھی ہونی چاہیے، دوڑ بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا۔ جب تیرے کندھوں پہ تیری روح کے اوپر گناہوں کے بوجھ ہیں تو تو رمضان میں کیسے پرفارمنس دکھائے گا؟ تو رمضان میں کیسے عبادت کرے گا جب تیرا جسم جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا، جب تیری روح جو ہے وہ گناہوں کے انبار لے کے اٹھا کے پھر رہی ہے؟ تو نہیں توفیق ملے گی تجھے نماز پڑھنے کی، نہیں توفیق ملے گی تجھے روزہ رکھنے کی، نہیں توفیق ملے گی تجھے دعائیں کرنے کی۔ تیری زبان سبحان اللہ کے لیے بھی نہیں ہلے گی جب تیرے جسم کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کر۔ نبی اسلام نے فرمایا جو شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ، اگر زیادہ گناہ کیے پورا دل سیاہ ہو گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دعا کر یہ کیفیت کبھی نہ بنے کہ دل پہ زنگ آ جائے تو اللہ توفیق چھین لیتے ہیں، اگر زنگ نہیں ہے تو اس سے بھی آگے کیفیت بن جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس بندے کو کبھی توفیق ہی نہیں دینی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہوں کے بوجھ انسان لاد کے پھر رہا ہو۔ اپنے آپ کو آزاد کریں گناہوں کے بوجھوں سے۔ اور سن ذرا بڑی امپورٹنٹ بات سورہ ہود کی آیت کی روشنی میں، فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگ، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کر۔ کیا فائدہ ملے گا؟ 1000 فائدوں میں سے ایک فائدہ، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تیری قوتوں میں اضافہ کریں گے۔ تجھے ایمانی قوت چاہیے، تجھے روحانی قوت چاہیے، سیاسی قوت چاہیے، مذہبی قوت چاہیے، معاشی قوت چاہیے، معاشرتی سماجی کسی بھی قسم کی قوت چاہیے، ارے اخلاقی قوت چاہیے۔ اللہ سے استغفار کیا کر، اللہ تیرا اخلاق بلند کر دے گا۔ روحانی قوت چاہیے، اللہ تیری روحانیت تازہ کر دے گا، استغفار کیا کر اپنے رب سے۔ اس لیے یہ تیسرا کام ہے، اپنے رب سے مغفرت اور بخشش۔ اور نبی اسلام کہا کرتے تھے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، نبی اسلام کہہ رہے ہیں کبھی کبھی میرے دل پہ بھی بوجھ آ جاتا ہے، کبھی کبھی میرے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے۔ اس کو غبار کو الیبوریٹ کریں تو جیسے عبادت میں تھوڑی سی سستی بہت آ جائے، تھوڑا دل نہیں کر رہا عبادت کو، تو نبی اسلام فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پہ بھی کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے، حتی استغفر اللہ 100 مرہ، لیکن نبی اسلام کی شان اور مقام یہ ہے، آپ نے فرمایا میں فوراً 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت کیفیت دور کر دیتے ہیں۔ اپنے رب سے یہ تعلق جوڑ اس چیز کا کہ جیسے ہی تیری عبادت میں سستی اور کاہلی ہو، رمضان میں 7ویں روزے 10ویں روزے دوسرے عشرے میں تیری عبادت میں سستی پیدا ہو رہی ہو، فوراً اپنے رب سے استغفار کر، پھر دیکھ اللہ رب العزت تیرا بازو کیسے پکڑتے ہیں اور تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ یہ نسخہ ضائع نہ کری، بڑا قیمتی نسخہ ہے، رسول اکرم کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، رمضان میں انٹرنس سے پہلے جو انتہائی امپورٹنٹ کام، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل سے زنگ اتار لو۔ یاد رکھنا جو انسان اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اکثر ہم بتاتے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ تمام باڈی پارٹس کا کنگ اور سردار ہے۔ آپ کے تمام باڈی پارٹس کا جو ریموٹ ہے وہ دل کے پاس ہے۔ آپ کا دل وہی کچھ، آپ کی آنکھیں وہی کچھ دیکھیں گی جو دل کہے گا، آپ کے کان وہی کچھ سننا چاہیں گے جو دل کہے گا، آپ کے ہاتھ اسی طرف بڑھیں گے جو دل کہے گا، آپ کی زبان وہی کچھ بولے گی جو دل کہے گا۔ اس لیے اپنے دل کو سنبھال، اپنے دل سے تمام جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد، بغض، کینہ، اس کو نکال اپنے دل سے اور اپنے آپ کو آمادہ کر عبادت کے لیے۔ اگر تو اپنے دل کو صاف کر لے گا، بڑا امپورٹنٹ جملہ بولنے لگا، توجہ سے سننا، اگر تو اپنے دل کو صاف کر لے گا نا، اللہ کی قسم روزے کی حالت میں تیرے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ کو کستوری سے زیادہ قیمتی لگے گی۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی ایک رشتہ دکھا مجھے جو کہے کہ بیٹا تیرے منہ کی بدبو مجھے کستوری سے زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ کوئی ایک ماں بھی منہ پیچھے کر لیتی ہے اگر اسمیل لا رہی ہو۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں اور محبتیں ہیں تیرے ساتھ۔ رب کہتا ہے تو نے سارا دن میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تیرے منہ کی بدبو مجھے کستوری سے بھی اچھی لگتی ہے۔ کتنا مقام ہے تیرا،
لیکن اگر دل کے اندر غلاظتیں، گناہ کے جذبات اور حسد، بغض، کینہ ہے تو یہ مقام کیسے ملے گا؟ پہلے اپنے دل کو پاک کر، اپنے دل کو صاف کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ افضل انسان وہ لگتا ہے کل مخموم القلب، جو پاک صاف دل والا ہے، جس کے دل میں حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، گناہ کے جذبات نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لم یدرک عندنا من ادرک بکثرت صیام وقیام، ہم میں سے کسی بندے نے زیادہ مقام روزوں کی وجہ سے نہیں پایا، زیادہ مقام نمازوں کی وجہ سے نہیں پایا، ہم میں سے کسی نے زیادہ مقام پایا ہے تو دل کی نرمی کی وجہ سے، اخلاق کی بلندی کی وجہ سے اور دل کی صفائی کی وجہ سے پایا ہے۔ اپنا دل صاف کر۔ تیرا اپنے سگے بھائی کے بارے میں اچھا کمنٹ نہیں ہے، تو اپنے ساتھ والوں کے بارے میں اچھا جو ہے وہ کمنٹ نہیں رکھتا۔ اپنے دل کو اپنوں کے لیے پاک صاف کر۔ جاؤ چلے جو ملک کی حالات دیکھ لو، یہ حالت ہے پاکستان کی، اپنوں کے خلاف جو ہے وہ لاٹھی پتھر اٹھائے ہوئے، کس طرح بیڑا غرق کر دیا ہمارے ملک اس چیز نے۔ ہمارے اپنے دل پاک صاف نہیں ہوتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے گا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دم کیا تھا بچھو کے ڈسے ہوئے کو اور اس کو اللہ نے شفا دی تھی، کافر کو دم کیا تھا یا مسلمان کو دم کیا تھا؟ بتائیں جی، کافر کو دم کیا تھا۔ اور صحابہ کافروں کے لیے فائدہ مند تھے، تو اپنوں کے لیے نقصان دہ، تو اپنوں کے لیے نقصان پیدا کرتا ہے، اپنوں کے لیے گڑھے کھودتا ہے۔ اپنے دل کو پاک صاف کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اگر دل میں کوئی کسی قسم کی بھی چیز ہے، گناہوں کے جذبات ہیں، حسد، بغض، کینہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تجھے عبادت کی توفیق نہیں ملے گی رمضان میں۔ تو اپنا رمضان ضائع کرے گا اگر تیرا دل صاف نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو رمضان میں انٹرن سے پہلے صاف کر۔ پانچویں چیز کہ رمضان سے پہلے دعا کرنی ہے، رمضان سے پہلے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کرنا ہے، رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور پانچویں چیز اپنی صحبت، اپنی کمپنی اور اپنی مجلس ٹھیک کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین کے مطابق چلتا ہے۔ شیر کے پاس بیٹھے گا شیر ہوگا، گیدڑ کے پاس بیٹھے گا اسی طرح کی صفات پیدا ہوں گی، خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑے گا۔ اور یہاں دوسری بات نوٹ کر لے، آج وہ دن گئے کہ جب ماں باپ بچے کو باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ ہمارا بچہ کہیں اوباش لڑکوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائے اور اس کے اندر گندی عادتیں پیدا نہ ہوں۔ آج تو گھر میں ہر چیز ہے، بچے کے پاس جو موبائل ہے اس میں ہر قسم کے چینلز آ رہے ہیں، ہر قسم کی ویب سائٹس کھلی ہوئی ہیں، ہر قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دوستوں کی طرح ہیں، یہ بھی کمپنی ہے اور یہ بھی مجلس ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر حضرت اس اعتبار سے، جو تو نے فیس بک پہ پیجز لائک کیے ہوئے، جو تو نے یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کیے ہوئے، انسٹاگرام پہ تو نے جن کو فالو کیا ہوا، دن رات ایسا کنٹینٹ اور ایسا مواد وہاں سے آتا رہتا ہے کہ بندے کی ایمان کو دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی اندر کی ٹیمپٹیشن اور ڈیزائر تو پوری ہو رہی ہوتی ہیں وقتی طور پہ، لیکن اسے شعور نہیں ہے کہ اس کے ایمان کی کس طرح دھجیاں اڑ رہی ہیں، اس کا اخلاق کس طرح ختم ہو رہا ہے، اس کی توانائیاں کس طرح بکھر رہی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر۔ رمضان میں عام دنوں میں تو بڑے ٹاک شو دیکھتا ہے، بڑی سیاسی چیزیں سنتا دیکھتا ہے، رمضان میں لمیٹڈ کر ان چیزوں کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان ساری سیاسی چیزوں کی، ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، ہمیں اللہ کا پیارا اور برگزیدہ بندہ ہے۔ لمیٹڈ کر ان چیزوں کو۔ اگر تو پروگرام دیکھتا ہے تو دیکھ ایک حد تک، لیکن زیادہ وقت عبادت پہ لگا، زیادہ وقت تلاوت پہ لگا، زیادہ وقت ذکر و اذکار پہ لگا۔ اپنی صحبت کو اور اپنی کمپنی کو اور اپنی جو ہے وہ مجلس کو ٹھیک کر۔ یہ مجلس تیرے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، یہ مجلس تیرے لیے تحریک ہوتی ہے۔ جس طرح کے بندے کے پاس بیٹھے گا اسی طرح کی صفات تیرے اندر پیدا ہوں گی۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھ تاکہ تیرے اندر عبادت کا شوق اور لگن پیدا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، تو نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ۔ ایسے ہر بندے سے منہ موڑ لے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فأعرض عمن تولى عن ذکرنا۔ قریب ہو کے بات سننا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، تیرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بات سن ذرا، فأعرض عمن تولى، اور بات کو دل میں بٹھا، فأعرض عمن تولى عن ذکرنا،
جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں صبح شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہاں اگر تو اس کو سکھا سکتا ہے تو سکھا، وگرنہ ایسے بندے سے دور رہے، وگرنہ تیرے اوپر بھی یہ رنگ چڑھے گا۔ تیرے اوپر تو رنگ چڑھنا چاہیے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان رمضان میں انٹرن سے پہلے عبادت میں شوق پیدا کرے، جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، ینظر اللہ الی تنافسکم ویباہی بکم ملائکتہ، اللہ رب العزت تمہارے دل میں عبادت کا شوق اور لگن دیکھتا ہے، فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اللہ تیرا یہ شوق دیکھ کر، تیرا یہ ذوق اور لگن دیکھ کر فرشتوں کے اندر بیٹھ کے تیرا نام لے کے فخر محسوس کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، دوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور رمضان المبارک میں ان لوگوں کے کیا ہی کہنے کہ جو لوگ دن رات ہر قسم کی عبادت میں پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ خاصیت ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ ساتویں اور سیکنڈ لاسٹ چیز آج کے خطبہ میں، جو رمضان کی انٹرنس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات، رمضان کی پلاننگ سب سے پہلے کر۔ اس رمضان کو اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے رمضان کی پلاننگ کر، رمضان میں انٹرنس سے پہلے، کہ میں نے اس رمضان کون کون سے گول اچیو کرنے ہیں، اس رمضان میں نے کیا کیا حاصل کرنا ہے، اس رمضان میں نے کیا کیا کمیاں اپنی پوری کرنی ہیں۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی بندے کو سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنا گول بنائے اس رمضان میں کہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو ایسا ٹرین کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ مجھے اوپر سے دے کے قرآن پڑھنا تو آئے۔ اور یار جملہ بولنے لگا ہوں، اچھا لگے تو سوچنا ذرا، اگر مجھے اوپر سے دے کے اللہ کا کلام پڑھنا نہیں آتا تو میری عزت اللہ کے ہاں ہے کیا؟ بات سن ذرا، اگر مجھے رب کا کلام پڑھنا نہیں آتا تو میری عزت کیا ہے اللہ کے ہاں، کہ میں اس کا کلام پڑھ بھی نہیں سکتا۔ سمجھنا تو اگلی بات ہے، عمل کرنا تو اس سے اگلی بات ہے۔ سادہ پڑھ بھی نہیں سکتا تو اپنے آپ کے لیے گول بنا اس رمضان کہ میں نے یہ سیکھنا ہے۔ تجھے روزمرہ کی مسنون دعائیں نہیں آتی، گول بنا اس رمضان میں کہ میں نے مسنون دعائیں یاد کرنی ہیں۔ تجھے اللہ کے 99 نام یاد نہیں ہے، اس رمضان گول بنا میں نے 30واں پارہ حفظ کرنا ہے۔ اس رمضان تو کر سکتا ہے، اپنے لیے گول سیٹ کر، میں نے فلاں کتاب پڑھنی ہے، اسلامک بک پڑھنی ہے، اپنے لیے گول سیٹ کر، یہ اپنے لیے پیکج بنا رمضان کا، یہ ٹریننگ کورس ہے، ٹریننگ پیکج ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے تمہارے لیے، اس کو یوٹیلائز کرو جتنا کر سکتے ہو، اس لیے پہلے ہی گول سیٹ کر۔ اور دوسری بات، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو اس خامی کے پیچھے لگ جائے اس رمضان میں کہ میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ ہماری مسجد کے بانی اور محترم سید خالد صاحب، انہوں نے پچھلے رمضان ایک بات کی تھی، بڑی خوبصورت بات، آپ نے شاید بلا دی لیکن میں نے اسی وقت پلے باندھ لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بندے کی کئی خامیاں ہوتی ہیں اور اپنی ان خامیوں کو سامنے رکھے اور ایک رمضان ایک خامی کے پیچھے لگ جائے اور اس پہ کنٹرول کرے، میں نے اس کو دبانا ہے۔ یقین جانیے مرنے سے پہلے جتنے رمضان آ رہے ہیں ایک ایک خامی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، مرنے سے پہلے وہ ساری خامیوں سے آزاد اور پاک ہوگا۔ کتنی خوبصورت اور عمدہ بات ہے، یہ ٹریننگ کورس ہے رمضان تمہارے لیے۔ اپنے آپ کو ان خامیوں سے آزاد کر، اپنے آپ کے لیے نئے گول سیٹ کر، یہ رمضان کے لیے پلاننگ کر۔ آٹھویں اور آخری بات، ساری چیزیں یاد ہیں جی؟ پہلے نمبر پہ کیا کرنی ہے؟ دعا، دوسرے نمبر پہ عمل میں اخلاص، تیسرے نمبر پہ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر، چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک صاف کر مسلمانوں کے لیے، پانچویں نمبر پہ عبادت میں شوق پیدا کر، چھٹے نمبر پہ تو اپنے لیے رمضان المبارک کے آمد سے پہلے اللہ رب العزت سے دعائیں کر اور بری صحبتوں کو اور بری مجلسوں کو دور کر دے اپنے آپ سے۔ اور آٹھویں چیز کیا ہے کہ رمضان المبارک میں انٹرنس سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر، اپنی ٹائم مینجمنٹ کر۔ اور یہ آخری بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات، سننا ذرا، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جس کو پلاننگ کرنا آتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں۔ جو بندہ پہلے اپنے ذہن میں جنگ نہ جیت سکتا وہ میدان میں اتر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انگلش میں مقولہ ہے، if you fail to plan you are planning to fail۔
اگر تو منصوبہ نہیں بنا سکتا، پلان نہیں بنا سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا. کم از کم پلان تو بنانا، کم از کم ایک ٹائم ٹیبل تو سیٹ کرنا. اگر رمضان میں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، اگر رمضان میں تو عبادات نہیں کر سکا، تو جو تو نے ارادہ کیا ہوگا، ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوگا، پلان کیا ہوگا، اللہ تجھے ویسی اجر دے دے گا. یہ اتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. تو آخری بات، رمضان میں ٹائم مینجمنٹ، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریورٹائز کر. مطلب کیا ہے کہ جو کام ضروری ہیں ان کو سامنے لا. کچھ کام ہے جو ضروری ہوتے ہیں، کچھ کام ہے جو ضروری نہیں ہوتے، کچھ کام ہے جو کر لے بہتر، نہ کر لے تو بہتر ہے. دونوں طرح ہوتا ہے. تو دونوں کاموں کو سامنے لا. جو ترجیحات ہیں، جو ضروری کام ہیں، ان کو سامنے لا کہ میں نے ان کو پہلے کرنا ہے. اپنے آپ کو پریورٹائز کر، اپنی ترجیحات کو سامنے لا. دوسرے نمبر پہ ٹائم مینجمنٹ میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل فکس کر. اگر تو اسٹوڈنٹ ہے تو اس حساب سے اپنا ٹائم ٹیبل طے کر کہ میں نے اس ٹائم سکول جانا ہے، اس ٹائم ہوم ورک ہے، عبادات کا یہ ٹائم ہے، تلاوت کا یہ ٹائم ہے، اذکار کا یہ ٹائم ہے. اگر تو جاب کرتا ہے تو جاب کی ٹائمنگ اور گھر والوں کو جو ٹائم دینا ہے، پھر اس کے حساب سے عبادات کو کیسے ٹائم دینا ہے. اگر ہاؤس وائف ہے تو اس اعتبار سے اس نے سحری افطاری کا انتظام کرنا ہے. ہر شخص اپنے اعتبار سے ٹائم ٹیبل فکس کرے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے، ہر کام کے لیے ایک ٹائم فکس کر لو کہ یہ کام اتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے. ریزنیبل ٹائم یہ ہے، یہ کام اتنے ٹائم میں آسانی سے ہو سکتا ہے، بس اتنے میں کرو. جب آپ ایک کام کو بڑا لوز کر دیتے ہیں تو وہ کئی اور کاموں کے ٹائم کو بھی اندر کھا جاتا ہے. مثلا کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کھانا کھانے میں عام طور پہ 10 منٹ لگ سکتے ہیں عام. تو اگر سامنے ٹی وی بھی ہو اور موبائل بھی کھلا ہو تو پھر وہ کھانا 45 منٹ میں 1 گھنٹے میں جا کے مکمل ہوتا ہے. کیوں؟ 45 منٹ کا پروگرام ہے، تبھی کھانا مکمل ہوگا جب پروگرام مکمل ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو اس اعتبار سے ہر کام کے لیے ایک ٹائم فکس کر کہ رمضان میں اگر بازار جانا پڑ گیا ہے تو یہ شاپنگ لسٹ ہے اور میں نے 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بازار سے باہر نکل آنا ہے. یہ نہیں کہ سارا دن وہاں پہ اس دن کی سنتیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں، کیا جی ہم بازار گئے تھے شاپنگ کر رہے تھے. نہیں، ہر کام کے لیے ایک ٹائم فکس کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت تمہیں زیادہ سے زیادہ برکت دے اور عبادات میں تمہارا دل لگے. آخری بات، اس رمضان اس چیز سے آپ نے بچنا ہے جو ہمارے ہاں اکثر مقولہ بولا جاتا ہے، لیٹس کل دا ٹائم. آئے جی ٹائم پاس کریں. روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ بار بار گھڑی کو دیکھ رہا ہے اور کبھی موبائل پہ گیم نکالے گا، کبھی جناب کارٹون دیکھے گا، کبھی کوئی ویڈیو کلپ دیکھے گا، کبھی سوشل میڈیا پہ جا کے سکرولنگ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ. کیا ہے یہ ٹائم پاس کر رہا ہے؟ یا کچھ نہیں کرے گا تو سو جائے گا. ایسا نہیں حضرت. تو وضو کر، قرآن پڑھ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، 2 رکعت نوافل پڑھ، اللہ سے دعا کر. کتنے کام ہے کرنے کو. اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرو. رمضان کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی. ویسے تو پوری زندگی انسان کی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، لیکن رمضان کے ٹائم تو اس سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں. تو یہ 8 کام تھے رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان میں انٹرنس سے پہلے ہمیں کرنا ضروری ہے. ممکن ہے کہ اللہ رب العزت، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میں نے بیان کیا اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل بدل دے، لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ممکن ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. ہمارے رمضان میں جو مسجد میں تراویح اور دروس اور دیگر جو ٹائم کی مینجمنٹ ہے، اس کے حوالے سے نماز کے بعد
خالد صاحب جو ہیں وہ بریف کریں گے آپ کو. اب آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد تھوڑے منٹ تشریف رکھیں, انشاءاللہ سارے اعلانات کریں گے انشاءاللہ. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم البسنا لباس الصحة والعافية, اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.